پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے۔ سرکار کہاں یہ مجدے سنا رہے ہیں؟ رب کے حضور کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کا جلال انتہا پہ ہے اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کی کریمی انتہا پر ہے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سرکار رو رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، غور کرو، حضور رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا سبب ہے رونے کا حضور کے؟ سرکار کو اپنی جان کا کوئی خدشہ؟ معاذ اللہ، سرکار کو اپنی جان کا کوئی خدشہ نہیں، اپنے پیاروں کا کوئی خدشہ نہیں۔ اہل بیت کے بارے میں بھی حضور بے فکر ہے، صحابہ کے بھی بارے میں حضور بے فکر ہے، بلکہ سرکار کو صحابہ کو جنت میں بشارتیں سنا چکے۔ رب تعالیٰ نے دنیا میں وعدہ کر لیا سرکار کے صحابہ سے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور محبوب میں نے ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو سرکار کے صحابہ کے حوالے سے بھی حضور کو کوئی فکر نہیں۔ سرکار رو کیوں رہے؟ گناہ ہم نے کیے، بخشوانے کے لیے حضور رو رہے۔ سرکار کے رونے کا سبب کون بنا؟ ہم جیسے نکمے کمینے سرکار کے رونے کا سبب ہو۔ انسان اگر اس بات پہ غور کرے اس کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے کہ گناہ ہم نے کیے، عیش ہم نے کیے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا، کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے غفلت میں گزاری اور سرکار قیامت کے دن بخشوانے کے لیے کبھی حوض کوثر کی طرف دوڑ رہے ہیں، کبھی میزان عمل کی طرف دوڑ رہے ہیں، کبھی پل صراط پر سہارا دینے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ سرکار کی کیفیت یہ کس کے لیے؟ ہم جیسوں کے لیے۔ ہم نے سرکار سے کتنی وفا نبھائی، سرکار کی سنتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، دین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا رہا۔ ہمارے جیسا کوئی احسان فراموش بھی ہو سکتا ہے کہ انہی کا دیا ہوا کھائیں۔ گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم جیسوں کو سرکار پلا رہے ہیں، کتنی بڑی کریمی کی بات۔ اور اس پر مزید کرم یہ کہ ہمیں بخشوانے کے لیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اعلیٰ حضرت کے لیے اس مقام پہ غور کرو اور اپنے دلوں کو پسیجو کہ سرکار تمہارے لیے رو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، مر جائیں گے، مر گئے، پھر قیامت میں دوبارہ زندہ کیے گئے، پھر قیامت میں مر جائیں گے۔ کیسے؟ قیامت کی گرمی ہماری جان لے لے گی۔ اب ہمیں زندہ کون کرے؟ زندہ وہی کرے گا کہ جس نے بے جان کنکریوں کو بھی زندگی دے دی۔ اور زندہ کیسے کریں گے؟ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مردے زندہ تو عیسیٰ بھی کرتے تھے، مگر جو شان مسیحائی مصطفیٰ کی ہے اس کا کیا کہنا؟ مصطفیٰ تو عیسیٰ کی بھی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کشتگانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح، کشتگانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح۔ زندہ کیسے کریں گے حضور؟ آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے، آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے، آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے۔ سرکار کی امت کے کئی طبقے ہوں گے، نیکوکار اٹھیں گے، وہ تمنا لے کے اٹھیں گے کہ سرکار کو دیکھ لیں، سرکار ان کو زیارت عطا فرمائیں گے، اور
औलिया को ज़ियारत होगी, आशिकों को ज़ियारत होगी, मुत्तकीन को सरकार जन्नत देंगे। हम जैसे गुनाहगार परेशान होंगे, कोई हमारा भी कोई बख्शवाने वाला, हमें भी कोई छुटकारा मिल सकता है, अल्लाह के अजाब से हमें भी कोई बचा सकता है, अल्लाह के गजब से हमें भी कोई पनाह देने वाला है। इतने में हम परेशान होंगे, अल्लाह की रहमत हमें क्या मुजदा सुनाएगी? परेशान होंगे तो अल्लाह की रहमत हमें बताएगी, क्या बताएगी? वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हम क़यामत में गुनाहों का बोझ उठाए हुए खड़े हैं, सरकार हमारी तरफ तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर आएंगे तो कैसे? गुस्से की हालत में आएंगे। हमें गुनाहों का बोझ उठाया हुआ देखकर सरकार कोई नाराज़ी का इजहार करेंगे। हाय हाय हाय, हमारी माओं की अजमतें हुजूर की खाके नालन पर कुर्बान हो जाएं। सरकार क्या मोहब्बत फरमाते हैं हमसे। सरकार हम जैसे निकम्मों की तरफ हमें बख्शवाने के लिए क़यामत में हमारी तरफ आ रहे हैं, तो सरकार की कैफियत क्या है? लो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरह, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरह, खिलमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिलमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। सरकार से सामना होगा क़यामत के दिन हमारा। बहुत खतरनाक मरहला है, सरकार को मुंह दिखाना है। सरकार की बारगाह में ये जो कुछ भी हम छुप के भी करते हैं ना, हुजूर जानते हैं, वो हमारे आमाल हुजूर के सामने पेश होते हैं। सरकार ने वक्त विसाल इरशाद फरमा दिया कि तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश होंगे। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे देखूंगा तो शुक्र करूंगा, और अगर तुम्हारे आमाल बुरे देखूंगा तो रब की बारगाह में तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। सरकार ने इरशाद फरमा दिया। तो हमारे आमाल हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं कि फुला इब्न फुला ने फुला मकाम में छुप कर फुला गुनाह किया। सरकार खुद मुलाज़िम, ये सारी बातें हुजूर जानते हैं। क़यामत के दिन हम सरकार के सामने जाएंगे, क्या कह सकेंगे हुजूर के सामने कि सरकार हम ही वो लोग हैं कि आपकी सुन्नतों को मुंडा मुंडा के नालियों के हवाले करते थे। सरकार नमाजें बर्बाद करने वाले हम, सूद खाने वाले हम, जिना से अपनी आंखों को पुर करने वाले हम, हुकूक तलफ करने वाले हम, पड़ोसियों के हुकूक तलफ करने वाले हम, हुकूकुल इबाद तलफ करने वाले से यही कहेंगे सरकार कसम। क्या कह सकेंगे? कहना तो बड़ी बात है, नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं हो सकेगी, शर्मिंदगी का हाल ये होगा। लेकिन सरकार करीम है, मेहरबान है, सरकार दो आलम तसल्ली देंगे। कैसे देंगे तसल्ली? आंख खोलो गमज़दो, देखो वो गिरियाए हैं, आंख खोलो गमज़दो, देखो वो गिरिया आए हैं, लौहे दिल से नक्श गम को अब मिटाते जाएंगे। सरकार आएंगे, सरकार बख्शिश करवा देंगे और हौज़े कौसर से जाम भी पिला देंगे, मीज़ान अमल पर भी मदद फरमाएंगे। आखिरी मरहला आएगा पुल सिरात का। पुल सिरात का मरहला कैसा है? पुल सिरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है और अंधेरा रास्ता है। कौन चलेगा इस पर? और चलना भी कैसे है? कोई बूट, कोई शूज नहीं होंगे। क्या होगा? नंगे पांव चलना है वहां। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम करम वहां भी फरमाएंगे। पुल सिरात के किनारे हुजूर खड़े हैं, सरकार अपने गुलाम को इज़्न देंगे, जा मेरे गुलाम, मैं तेरी पुश्त पे हूं। जैसे ही फरमाएंगे उम्मीद बन जाएगी, नहीं सरकार जब सहारा देने के लिए है तो मैं पुल सिरात सलामती से पार कर जाऊं। पुल सिरात पर चलेगा नंगे पाए, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पहुंचा, जरा सा नीचे देखेगा, ओ जहन्नम का गड्ढा। फौरन दिल में खटक पैदा होगी। यहाँ इसके दिल में खटक पैदा हुई, गैरदान रसूल ने वहीं खड़े खड़े पुल सिरात के किनारे जान लिया
اور غلام کو دعا دی رب سلم امتی، اے اللہ میرے غلام کو سلامتی سے گزار دے. جیسے ہی حضور کی دعا کی آواز آئے گی اب وہ بھول جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. سرکار کی آواز کی کیفیت میں ایسے محو ہوگا کہ وجد کرنے لگے گا، اور وجد کرتا 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 گلسرات پار کرے گا. اب یہ ساری کیفیت دیکھیے اعلیٰ حضرت باندھ رہے ہیں، فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پائے کوبا پائے کوبا پائے کوبا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم رب سلم رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. سرکار کے اپنے پیدائش ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر تمہیں جنت میں بھیجنے تک سرکار نے کسی ایک لمحے بھی تمہیں فراموش نہیں کیا. اب تمہاری ذمہ داری کیا بن رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اٹھتے بیٹھتے سرکار 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 سرکار. فائدہ آپ ہی کا ہے. آپ کے سرکار پر درود بھیجنے سے، سلام پڑھنے سے، محفل سجانے سے سرکار کا رتبہ بلند نہیں ہوتا. سرکار کے رتبے کو رب نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب ان کے کمال پر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا، سرکار اپنے مرتبے کی اس بلندی پر ہیں کہ جہاں دنیا میں کوئی شخص ان کے کمال میں اضافہ نہیں کر سکتا. جو کچھ کہے گا یہی کہے گا یا رسول اللہ یہ غلامی کی نظر ہے. کوشش کرے گا، کامیابی کے حد تک کوئی نہیں پہنچے گا. کیوں؟ سرکار دو عالم کی کما حق کہو حقیقت دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں. تو سرکار دو عالم نے تمہیں فراموش نہیں کیا، تمہیں سرکار کو کیسے یاد کرنا ہے؟ چھپ چھپ کے نہیں، دب دب کے نہیں، ڈر ڈر کے نہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش والا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش والا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گرد گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، ہم جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،